الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابی ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابی وخص المستنبتین منہم بمزید الاصابۃ والثواب والصلاۃ والسلام علی ابی حنیفۃ وحبابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور اور معمول کے مطابق بارگاہ حضور رحمت عالم رحمت تمام مرکز عقیدت ختمی مرتبت جان عالمین رحمت للعالمین خلیل اللہ نے حق سے جن کے لیے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جن کی التجائیں کی، وہ بن کے روشنی فی دید یعقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیے رنگ میں پایا، وہ جن کے نام پہ شاہ سلیمان نے گدائی کی، جن کی یاد میں جناب داؤد نے نغمہ سرائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئی ارماں جن کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئی واز جن کی شان رحمت کے، وہ نبیوں میں اعلیٰ لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہلہ بیتہ اجمعین۔ وارث علوم اعلی حضرت نائب حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے خطیب صاحب نے جو چیز ذکر کی، یہ ویڈیوگرافی سے میں بیزار ہوں۔ جو موقف ہمارے بزرگ اکابر کا ہے وہی ہمارا ہے اور اس کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور بعد میں یہ ذمہ دار لوگ ہیں، وہ لوگوں کی طرف سے ان کی گرفت ہوتی ہے، لہذا یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس کا استعمال اچھا بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے آدھا گھنٹہ تقریر کرنی ہے اور ابھی کچھ دیر میں شہزادہ حضور امام حسن حضرت علامہ مفتی فیضان میں قبلہ جلوہ بار ہونے والے ہیں، ان کا خطاب ہوگا اور اتنے سارے علماء کرام جلوہ بار ہیں، تشریف فرما ہے۔ یہ معذرت کے ساتھ میں سب کے نام نہیں جانتا اور اس کثیر تعداد میں مولانا حنیف صاحب قبلہ نے مذہب اور مسلک کی قیادت کو جمع کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اتنی تعداد میں یہ علماء جہاں جمع ہو جائیں ہمارے مذہب کا وزن قائم ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ جلسہ یہاں کے لوگ جس ذوق و شوق سے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس ذوق و شوق کو سلامت رکھے۔ اور چند باتیں علم کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ آدھا گھنٹہ بیان ہوگا اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ نقیب اجلاس بڑے مدبر ہیں اور بڑے نباز بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نقابت میں اور زیادہ زور عطا فرمائے۔ علم کی مجلس ہے، دستار بندی کا جلسہ ہے اور یہ دور اپنے آخری سیما پہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس کا استعمال اچھا بھی ہے اور برا بھی،
مگر اگر اس کو دین کے لیے استعمال کیا جائے، ایک ایسا دور بھی ہم نے دیکھا آج کے زمانے میں، یہ جو ہمارے جلسے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے ایک مدرسہ بن گئے ہیں، آپ لوگوں کے لیے ایک مکتب بنے ہیں، اس لیے کہ آپ اس وقت دنیا کے حالات کا جائزہ لیں گے تو ایک مختصر سا طبقہ ہے جو جامعات کی طرف، مدرسوں کی طرف رخ کرتا ہے، اور اکثر طبقہ اب دین سے دور تجارت میں اور انہی طرح کی چیزوں میں لگا ہے۔ کچھ لوگ جو اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں وہ پڑھائیں گے، چلو وہاں دین محفوظ رہے گا، مگر بڑا طبقہ تجارت کا مسئلہ ہے، گھر بار ہے، اگر وہ زیادہ وقت دین سیکھنے میں لگاتے ہیں تو ایک بہت بڑا اثر اس کی تجارت پر، اس کے کام پہ پڑتا ہے۔ تو لہذا ان لوگوں کے عقائد کیسے محفوظ ہوں گے، ان لوگوں کو دین کیسے پہنچایا جائے گا، ان لوگوں تک مسلک اعلیٰ حضرت کی سچائی کیسے پہنچائی جائے گی، اور دین مسلک مذہب اہل سنت ہی ناجی فرقہ ہے، یہ کیسے ان لوگوں کے دماغ میں برابر کرایا جائے گا۔ اس کے لیے نہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ رات کو 8 بجے دکان بند کر کے مولانا حنیف صاحب کے جامعہ کے مدرسین کے پاس آئیں، حضرت ذرا 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے مجھے کچھ بتائیے، نہ ان لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہر آدمی کو 1 گھنٹہ دیتے رہے، تو دین کیسے محفوظ رہے گا، عام لوگوں کے عقائد کیسے محفوظ رہیں گے۔ آج کی یہ جلسے ہی محفوظ کریں گے، ہمارا خطیب آئے گا 1 گھنٹہ بیان کرے گا، مسلک کے اوپر اس کا بیان ہوگا، دین پہ اس کا بیان ہوگا، علم کی فضیلت پہ اس کا بیان ہوگا۔ ان مختلف جلسوں میں آپ جائیں گے اور 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بیان اور خطاب میں آپ جو چیزیں سماعت کرتے رہیں گے، وہ چیزیں آپ کے عقائد کو محفوظ کرے گی، وہ چیزیں آپ کے دین کو محفوظ کرے، اور وہ چیزیں آپ کے لیے ہمیشہ ایک بہترین اصول بن کے رہیں گی۔ لہذا آج کے جو اداروں کی جلسے ہیں وہ جلسے یقیناً بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ حضرات دیکھیے یہ جگہ کم پڑ گئی ہے، یہ جلسے کی میں سمجھتا ہوں کامیابی کی علامت ہے، پبلک امید سے زیادہ آ گئی، لیکن شور نہ مچائیں، جو فرش بچھا رہے چپ چاپ بچھائیں، اشاروں میں کام کریں۔ مفتی سلیمان رضا صاحب بڑی اچھی تقریر کر رہے ہیں، نہایت سنجیدہ خطیب ہے، اور سنجیدہ انداز میں سنیے، مگر بات چیت مت کیجیے، جس کو کوئی کام کرنا ہے تو اشاروں میں کریں، بولے نہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات یہ جلسے جہاں بھی کوئی خطیب آئے بیان کرے ان کو غور سے سنے، ایک ایک بات کبھی ہمارے علم میں اضافہ اور بلکہ عقیدے کے تحفظ کے لیے وہ بات بڑی اہم ہوتی۔ اب وہ دور تو ختم ہو گیا جب بغداد اور جو ہے فلسطین میں مدارس لگا کرتے تھے، ایک عام بندہ بھی صبح سے شام تک لاری چلاتا، دکان پہ بیٹھتا تھا، اور رات کو دکان بند کر کے وہ بغداد میں ابو حنیفہ کے درس میں حاضر ہو جایا کرتا تھا، امام مسلم کے درسگاہ میں حاضر ہوتا۔ وہ دور ختم ہو گیا جہاں عام بندہ بھی اتنا علم رکھتا تھا۔ آج تو بڑے بڑے لوگوں کو وہ نہیں ہے۔ بغداد کے جامع مسجد کے قریب، جامع کوفہ کے قریب ایک بندہ گوشت فروشت کر رہا ہے، اور ایک امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد وہاں سے گزرتے ہیں۔ کسائی گوشت فروشت کرنے والا ابو حنیفہ کے شاگرد سے کہتا ہے کہ آج شب میں آپ کے پاس وقت ہے؟ کہاں وقت ہے، کیا کرنا ہے؟ کہ 25,000 حدیث حفظ کی ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کر لیجئے ایک ایسا دور بھی ہم چھوڑ آئے ہیں جب گوشت بیچنے والا 50,000 حدیثوں کا حافظ ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! جب بندہ عام بندہ یہ کے اندر یہ چیزیں ہوں گی تو بتاؤ امام اعظم ابو حنیفہ کا حال کیا ہوگا۔ اللہ اکبر! ایک ایسا دور ہمارے بزرگوں نے زمین پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ بلکہ مختصر لفظ میں کہوں، مولائے کائنات نے جب عراق کو دارالخلافت بنایا تھا تو علم کی آگاہی اور شعور سے عراق کی نہیں 4 ٹانگی عالم کو علی نے ایسا چمکا دیا تھا، اللہ اکبر، کہ ملک کے
میں چلے جائیں آپ کو ایسے ایسے خطبہ ایسے ایسے محدثین ملتے تھے کہ سبحان اللہ ایک بہت بڑا محدث بغداد میں داخل ہوتا ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، انہوں نے فقہ کی کتاب پڑھی ہے، انہوں نے ہدایہ پڑھی ہے، انہوں نے فقہائی کرام کے اصول ضابطے پڑھے، پوچھئے فقہ کی کتاب میں ایک مسئلہ ہمارے فقہ کا ہوتا ہے، قرآن مجید کے احکام کے آیات میں ایک حکم ہے کہ حتی یضربن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جب عورت مطلقہ ہو جائے تو اپنے آپ کو 3 قروء روک کے رکھے۔ آپ کے لیے شاید یہ ڈیفیکلٹ اور کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہو، علماء بخوبی جانتے ہیں یا قروء سے مراد کیا لیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس قروء سے مراد ناپاکی ہے، امام شافعی کے نزدیک اس قروء سے مراد طہر ہے، عورت اپنے آپ کو 3 طہر روکے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں عورت اپنے آپ کو 3 ماسک 3 حیض تک روک کے رکھے۔ قرآن کے اندر جو فقہ کے احکام ہے اس میں سب سے ڈیفیکلٹ موضوع ہے جس پہ فقہاء نے ہدایہ وغیرہ میں بڑی بڑی بحث کی ہے، اللہ اکبر، مگر اس زمین پہ مولا کائنات کے علم کا ایسا پرچار تھا۔ ایک بہت بڑا فلسطین سے محدث آیا ہوا ہے بغداد میں، مگر اللہ اکبر علی کے درسگاہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے فیض نے ایسا کمال پہنچایا تھا، بغداد کا 8 سال کا بچہ بھی اس محدث سے لفظ قروء سے بحث کر کے موقف ابو حنیفہ کو تاکید دے رہا۔ بے شک بغداد 8 سال کا بچہ بھی ایک عظیم الشان محدث سے لفظ قروء پہ بحث کر رہا ہے۔ ابو حنیفہ امام اعظم کے موقف کی تائید کرتا نظر آتا ہے۔ آج تو ہمارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہی پلے نہیں پڑتا ہے کہ قروء ہے کیا، مسائل کیا ہے، مگر اللہ اکبر ایس زمین پر ایسے بھی حالات گزرے تھے۔ وجہ یہ تھی حضرت مولا کائنات نے علم کی درسگاہ لگائی تھی، وہ فیض اٹھتا 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 وہاں تک چلا، اس بغداد کی زمین پہ ابو حنیفہ جیسی عظیم ذات جلوہ بار ہوتی ہے۔ امام آمس بغداد میں آئے، امام محمد، امام ظفر، امام محمد بن زائدہ، اللہ اکبر ایسی ایسی شخصیت آئی، علم کا شوق لوگوں میں ایسا تھا، شاید ابھی لوگ حدیث سے ناشنا ہو گئے، ہمارا 25 سال کا بندہ بھی نکاح کے منڈپ میں بیٹھا ہوتا ہے، گھبراتا رہتا ہے کہ مولانا نہ جانے کس طرح سے ایجاب و قبول کروائیں گے، کیا کرنا ہے، مگر اللہ اکبر ایک ایسا دور گزرا تھا کہ اللہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ ہی نہیں، آپ ہمارے محدثین کی سیرت پڑھتے جائیں، یہ جناب امام بخاری، اللہ اکبر آج بات کے لوگ بہت امام بخاری کا حوالہ دیتے ہیں، دیکھیں امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے، اللہ نے کیسی فضیلت عطا فرمائی تھی، سبحان اللہ 17 سال کی عمر ہے امام بخاری کی اور 7000 حدیثیں امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے حفظ فرما ڈالی۔ 17 سال کی عمر میں 7000 حدیثیں، اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے ان مدرسوں نے، جامعات نے کیا کام کیا ہے، کیسی عظیم الشان قربانیاں دی ہیں، اور پھر اس پہ آپ چلے جائیے، دیکھتے جائیے عام لوگوں میں علم کیسا تھا۔ آپ یہاں کسی کو کھڑا کر دیجئے، لوگ ویڈیوگرافی سے فرصت نہیں پاتے ہیں، کسی کو کھڑا کیجئے حدیث سنائیے تو بغداد میں گوشت بیچنے والا امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد سے کہتا ہے کہ شام کو فری ہے، 25000 حدیثیں سنانی ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو لگائیے جب قصائی ایسا ہوگا اس زمانے کا امام ظفر کیسا ہوگا، امام ابو یوسف کیسا ہوگا، ایسا رنگ لایا تھا بغداد کی زمین میں جہاں پہ نکل جاؤ اللہ اکبر کوئی گھر ایسا نہ تھا، مرد تو مرد ہے مگر ایسا نقشہ بدلا تھا کہ اگر اس گھر میں 4 آدمی رہتے ہیں، ایک بچی ہے وہ بھی حافظ قرآن ہے، ماں ہے وہ حافظ قرآن ہے، شوہر دیکھو وہ محدث ہے، اور بیٹا دیکھو ابو حنیفہ شاگردوں میں پہلی صف میں اپنا مقام پائے۔